آئیں ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واز بنوان، آفتوں سے بچنے کا نشان اور انتباہی پیغام کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج ہم پہلے ایک اہم سوال پر غور کرتے ہیں۔ خدا نے آفتوں سے بچنے کے لیے نشان کیوں کتاب مقدس میں درج کیا ہے، اور ان واقعات کے وقوع میں آنے سے پہلے وہ ہمیں انتباہی پیغام کیوں دیتے ہیں؟ جب تنبیہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تو ہمیں اس پر مکمل توجہ دینی چاہیے۔ توجہ نہ دینا ناگزیر طور پر نقصان کا باعث بنے گا۔ مثال کے طور پر اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں ایک انتباہی نشان تھا جس پر درج تھا، یہاں پارک نہ کریں۔ کوئی اور مناسب جگہ نہ ملنے کے باعث ایک آدمی نے انتباہ کو نظر انداز کر دیا اور پھر بھی وہیں گاڑی کھڑی کر دی۔ تاہم جب وہ اگلی صبح کام پر جانے کے لیے باہر نکلا تو اس نے اپنی گاڑی مکمل طور پر پکے ہوئے جاپانی پھلوں سے ڈھکی اور داغدار پائی جو اس پر گرے تھے۔ تب جا کر اسے تنبیہ کی وجہ سمجھ آئی تھی، لیکن اس کے پچھتاوے کا کیا فائدہ تھا؟ بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس لیے اسے اسی گاڑی میں کام پر جانا پڑا جس کی چھت اور بمپر مکمل طور پر جاپانی پھلوں سے داغدار تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب تنبیہ کی جاتی ہے تو اس کی ہمیشہ کوئی اہم وجہ ہوتی ہے۔ ماضی میں بنی اسرائیل کو بھی کئی موقعوں پر ایسی تنبیہات موصول ہوئی تھیں۔ ہمارے ایمان کے آباء و اجداد نے انتباہی پیغامات پر توجہ دی اور پرفضل طور پر خدا کی مرضی کی تائید کی، مگر غیر قومیں ایسے پیغامات کو ٹھٹھو میں اڑاتی تھیں۔ نتیجتاً نوح کے زمانہ میں تمام بنی آدم ہلاک ہو گئے، اور لوط کے زمانہ میں سدوم اور عمورہ کے لوگ مکمل طور پر ہلاک ہو گئے تھے۔ خدا نے کتاب مقدس میں کوئی غیر ضروری کلام شامل نہیں کیا تھا۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے کہ کلام کس مقصد کے لیے لکھا گیا ہے؟ خدا کا کلام ہماری نجات کے لیے لکھا گیا ہے۔ خدا ہماری نجات سے کوئی غیر ضروری یا غیر متعلقہ بات درج نہیں کرتے۔ کیا ایسی جگہ پر تنبیہ کرنے کی ضرورت ہوگی جہاں کوئی خطرہ نہ ہو؟ مثال کے طور پر پکے ہوئے جاپانی پھلوں کے گرنے کے بارے میں ایک انتباہی نشان اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ گاڑی پارک کرنے والے کسی شخص کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اگر لوگ اسے نظر انداز کریں تو آخر کار انہیں اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اس لیے آج واز بنوان، آفتوں سے بچنے کا نشان اور انتباہی پیغام کے تحت آئیں، ہم کتاب مقدس میں باپ اور ماں کی مرضی تلاش کرتے ہیں۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ ہزاروں سالوں سے نبیوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے، ہم کتاب مقدس سے جائزہ لیتے ہیں کہ روح القدس کے اس زمانہ میں ان تنبیہات کے لیے ہمارے ایمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ آئیں ہم اکٹھے پہلا سلاطین باب 13 آیت 11 کی تعلیم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور بیت ایل میں ایک بڈھا نبی رہتا تھا، سو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر وہ سب کام جو اس مرد خدا نے اس روز بیت ایل میں کیے اسے بتائے، اور جو باتیں اس نے بادشاہ سے کہی تھیں ان کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا۔ اور ان کے باپ نے ان سے کہا وہ کس راہ سے گیا؟ اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودا سے آیا تھا کس راہ سے گیا ہے۔ سو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے لیے گدھے پر زین کس دو، پس انہوں نے اس کے لیے گدھے پر زین کس دیا اور وہ اس پر سوار ہوا۔ اور اس مرد خدا کے پیچھے چلا اور اسے بلوت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا۔ تب اس نے اس سے کہا کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودا سے آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب اس نے اس سے کہا میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا۔ اس نے کہا میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا مجھ کو یوں حکم ہوا ہے کہ تو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا اور نہ اس راستہ سے ہو کر لوٹنا جس سے تو جائے۔ خدا نے اسے واضح تنبیہ کی تھی۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ خدا محض ہمیں بلا وجہ ڈرانے کے لیے تنبیہات نہیں کرتے،
اور نہ ہی محض اپنی طاقت و قدرت دکھانے کے لیے۔ خدا نے اسے ایسا نہ کرنے کا حکم دیا تھا، بلکہ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ آیت 18۔ تب اس نے اس سے کہا، میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور خداوند کے حکم سے ایک فرشتہ نے مجھ سے یہ کہا کہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوٹا کر لے آ، تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے، لیکن اس نے اس سے جھوٹ کہا۔ سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا۔ اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تھے تو خداوند کا کلام اس نبی پر جو اسے لوٹا لایا تھا نازل ہوا، اور اس نے اس مرد خدا سے جو یہودا سے آیا تھا چلا کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کے کلام سے نافرمانی کی اور اس حکم کو نہیں مانا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا تھا، بلکہ تو لوٹ آیا اور تو نے اسی جگہ جس کی بابت خداوند نے تجھے فرمایا تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا، سو تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبر تک نہیں پہنچے گی۔ اور جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو اس نے اس کے لیے، یعنی اس نبی کے لیے جسے وہ لوٹا لایا تھا، گدھے پر زین کس دیا۔ اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا، سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی اور گدھا اس کے پاس کھڑا رہا اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا۔ اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے، سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بڈھا نبی رہتا تھا یہ بتایا۔ اور جب اس نبی نے جو اسے راہ سے لوٹا لایا تھا یہ سنا تو کہا، یہ وہی مرد خدا ہے جس نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی، اسی لیے خداوند نے اس کو شیر کے حوالہ کر دیا، اور اس نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اس سے کہا تھا اسے پھاڑا اور مار ڈالا۔ جیسا کہ ہم اس عبارت دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انتباہی پیغام ہے جو خدا نے مرد خدا کو دیا تھا جب وہ بیت ایل کو گیا تھا۔ تاہم چونکہ اس نے اس تنبیہ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی۔ یہ واقعی ایک بد نصیب انجام تھا۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جو کچھ ماضی میں لکھا گیا تھا وہ ہمارے لیے لکھا گیا تھا، اس لیے ہمیں ایک لمحہ کے لیے غور کرنا چاہیے کہ ایسے واقعات کتاب مقدس میں کیوں درج ہیں۔ خدا کی ہمیں دی گئی تنبیہات کو مناسب طور پر قبول کرنے میں ناکام رہنے سے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ خدا نے ہمیں ڈرانے کے لیے یہ اندراجات نہیں چھوڑے ہیں۔ ہر انتباہ میں جو خدا ہمیں دیتے ہیں ہمیشہ ہماری حفاظت کے لیے ان کی مرضی ہوتی ہے۔ کہانی میں آدمی کو ایک انتباہ کو نظر انداز کرنے پر پھلوں کے گرنے سے خراب گاڑی میں کام پر جانا پڑا۔ اسی طرح مرد خدا ایک تنبیہ کو نظر انداز کرنے پر خود پر یہ المیہ لے آیا کہ ایک شیر نے اسے پھاڑ کھایا۔ تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیوں خدا ہمیں اس زمانے میں یہ کہتے ہوئے یہ حکم دیتے ہیں کہ تیار رہو اور مستعد رہو اور نئے عہد کی عید فصح کی مہر حاصل کرو تاکہ آخری آفت سے بچ سکو۔ وہ ہمیں ایسا انتباہی پیغام کیوں بھیجیں گے؟ تقریباً 3500 سال پہلے موسیٰ کے زمانے میں اسرائیلی ملک مصر میں رہتے تھے۔ مصر سے ان کے خروج سے عین پہلے، یعنی ان کے روانہ ہونے سے ایک رات پہلے، خدا نے انہیں عید فصح منانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے ذریعے خدا نے اسرائیلیوں کو گنہگار ملک مصر سے رہا کروایا۔ تاہم مصریوں کے لیے خدا نے اس دن کو ہلاکت کا دن مقرر کیا تھا جس پر انہوں نے ان کے سب پہلوٹوں کو مار ڈالنا تھا۔ اس وقت خدا نے ایک خاص وعدہ کیا تھا۔ وعدہ یہ تھا کہ اگر عید فصح کے برے کا خون اوپر کی چوکھٹ اور دونوں بازوؤں پر لگایا جائے تو پھر چاہے وہ گھر کسی کا بھی ہو، یعنی خواہ مصری کا ہو یا اسرائیلی کا، تو کیا ہوگا؟ آفت اوپر سے گزر جائے گی۔ تاہم خدا نے کہا کہ کوئی بھی گھر جس میں خون نہ ہو متاثر ہوگا، خواہ وہ کسی اسرائیلی کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس تنبیہ پر اسرائیلیوں نے کیسا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ ان سب نے اسے قبول کیا اور تیاری کی۔ ہر اسرائیلی کے گھرانے میں ایک برہ ذبح کیا گیا تھا اور اس کا خون دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگایا گیا تھا۔
مصریوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے کسی ایک خاندان نے بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں فرق اسرائیلیوں اور مصریوں کے درمیان تھا۔ اسرائیلیوں نے تنبیہ قبول کی جبکہ مصریوں نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ نتیجہ دیکھنے کے لیے ہم 3500 سال پہلے کی اس تاریخ کی طرف مختصراً واپس جاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آئیں ہم ایک بار پھر خدا کی دور اندیشی پر غور کریں، جنہوں نے اس زمانے میں بھی آفتوں سے ہمیں بچانے کے لیے عید فصح پر اتنا زیادہ زور دیا ہے۔ آئیں ہم اکٹھے خروج باب 12 آیت 11 کے الفاظ کی طرف جاتے ہیں۔ اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے، تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فصح خداوند کی ہے۔ اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ یہ وہ منظر ہے جہاں خدا نے تنبیہ جاری کی تھی، صحیح؟ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ خدا نے انہیں اسے نسل در نسل منانے کا حکم دیا تھا۔ آیت 21 کی طرف جاتے ہیں۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو اور یہ فصح کا برہ ذبح کرنا۔ اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ یاؤں کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازہ سے باہر نہ جائے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا۔ اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا۔ اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا۔ اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا۔ اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فصح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا خدا نے انہیں حکم دیا تھا۔ اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ جن مقامات پر لوگوں نے انتباہی پیغام کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا وہاں ایک بھی شخص کو نقصان نہیں پہنچا۔ ہم آیت 29 کی طرف جاتے ہیں۔ اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پہلوٹوں کو فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پہلوٹے تک بلکہ چوپایوں کے پہلوٹوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے، اور مصر میں بڑا کوہرام مچا کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو۔ کیا ایک گھر بھی ایسا تھا جو متاثر نہ ہوا ہو؟ یہاں تک کہ ایک گھر بھی محفوظ نہ رہا۔ ایسا تب ہوتا ہے جب ہم انتباہی پیغام کو قبول کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ جب خدا نے پورے مصر میں آفت نازل کی اور ایک بھی گھر موت سے نہ بچا تو فرعون مزید اسرائیلیوں کو اسیر نہ کر سکا۔ اس رات اس نے موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا اپنے سب لوگوں کو لے جاؤ۔ ان کی رہائی کا بیان آیت 31 سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم 3500 سال پہلے کی اس تاریخ پر غور کریں، یعنی جشن کے علاقے کے درمیان فرق جہاں اسرائیلیوں نے انتباہی پیغام قبول کیا تھا اور مصر کے دیگر خطوں میں جہاں اس پیغام کو رد کر دیا گیا تھا، تب ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ ہم اس آخری عدالت کے معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو خدا اس موجودہ زمانہ میں بنی آدم پر لائیں گے۔ ہر زمانہ میں ہمیں انتباہی پیغام پر دھیان دینا چاہیے۔ تاہم کیا ہوگا اگر ہم اس وقت تیاری شروع کریں جب آفت نازل ہونا شروع ہو چکی ہو؟ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔
इस वजह से पहला थसलनिकियों की किताब खुदावंद की आमद को कैसे बयान करती है? वो चोर की तरह गैर मतौका तौर पर नागहां आएंगे। अगर हमें इसकी तौका होती तो हम तैयार होते। जैसा कि लिखा है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। वो चोर की तरह नागहां आएंगे। फिर नतीजा क्या निकलेगा? लोग तैयार नहीं होंगे क्योंकि वो इस पर यकीन न कर सके। अगरचा खुदा हजारों सालों से अपना इंतिबाही पैगाम भेज रहे हैं, पर अब भी ऐसे लोग हैं जो इसे कबूल करने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं, आवा वही पुरानी कहानी। क्या पास्टर हमेशा यही नहीं कहता? सादा अल्फाज में जो लोग खुदा के कलाम को यूं रद्द करते हैं, उनके लिए मुश्किलात आएंगी, ख्वाह वो इसराइली ही क्यों ना हों। जैसा कि हमने पहला सलातीन में देखा था कि मर्द खुदा को जो बीत ऐल गया था, होलनाक हिलाकत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने खुदा की दी गई तनबी की तामील न की थी। आज जब हम खुद से पूछते हैं कि किताब मुकद्दस में ऐसे इंदराज क्यों हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम पहला थसलनिकियों बाब 5 से इस जमाने के लिए खुदा के इंतबाही पैगाम का बगौर जायजा ले सकते हैं। हम इकट्ठे पहला थसलनिकियों बाब 5 आयत 1 की तरफ जाते हैं। मगर ए भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकाओं की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चौर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि वो क्या कहते होंगे, सलामती और अमन है, क्या इसका मतलब ये है कि इसकी पेशीन गोई की जा सकती है या नहीं? ऐसे वक्त में जब सलामती और अमन हो और आफात के कोई आसार ना हो, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामिला को दर्द लगते हैं। क्या बच्चा जनने का दर्द शुरू होने से पहले तनबी करता है? वो अचानक शुरू हो जाता है, क्या नहीं होता? एक औरत खाने के लिए बैठी होती है और अगले ही लम्हे उसे अस्पताल ले जाया जा रहा होता है। कोई शख्स सड़क पर चल रहा होता है और अचानक उसका वक्त आ जाता है। यहां तक कि खबरों में भी ऐसी कहानियां आती हैं कि औरतें हवाई जहाज में बादलों के ऊपर किसी जगह बच्चे को जन्म दे देती हैं। उन पर हिलाकत कैसे आएगी? नागहां हिलाकत आएगी जिस तरह हामिला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज न बचेंगे। लफ्ज नागहां का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तैयारी का वक्त नहीं है। ये उस वक्त आती है जब वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होते। तो फिर क्या होता है? किताब मुकद्दस कहती है वो हरगिज न बचेंगे। वो क्या है जिससे वो बच नहीं सकते? ये कहा गया है कि उनमें से कोई भी हरगिज आफत और हिलाकत से नहीं बच पाएगा। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए? क्या खुदा ने हमें खबरदार नहीं किया? हजारों सालों से खुदा ने हमें इस जमाने के बारे में आगाह किया है, लेकिन लोग इसे ये कहते हुए रद्द कर देते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसी बातें हमेशा गुजर जाती हैं। अब हकीकत बिल्कुल उस लड़के की कहानी की मानिंद हो रही है जिसने बार बार भेड़िया आने की झूठी खबर दी। दूसरा पत्रस बाब 3 आयत 6। इन्हीं के जरिया से उस जमाना की दुनिया डूबकर हलाक हुई। उसी कलाम के जरिया से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। हमें खुद से पूछना चाहिए, ये कलाम क्यों मौजूद है? क्यों नबियों ने रूहुल कुद्स से तहरीक पाकर हमारे लिए इन तहरीरों को किताब मुकद्दस में दर्ज करके छोड़ा था? ये कुछ ऐसा है जिसे हमें अपने जहन में रखना चाहिए। ये सब तनबीहात हैं, इसलिए इन सब बातों के लिए तैयार रहो, मुस्ताद रहो। हलाकत बहुत से निशान दिखाने के बाद नहीं आती, ये बगैर इत्तिला के नागहां आती है। जब सिंगसू पुल गिर गया था तो क्या ये थोड़ा थोड़ा करके गिरा था? काम पर जाते हुए लोगों से भरी कई गाड़ियां पुल पर थीं। तुलबा स्कूल जाने के लिए बसों में सवार हो चुके थे। तब अचानक पुल टूट गया और गिर गया। ये सब कुछेपल भर में हुआ। अगर वो जानते होते तो यकीनन कोई भी उस पुल को अबूर न कर रहा होता। ताहम खुदा सब कुछ पिछतर ही देखते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? चूने के वो इब्तदा ही से अंजाम को देखते हैं, इसलिए उन्होंने हमें यानी अपने फर्जंदों को खबरदार किया है। उन्होंने हमें ये बातें बताईं।
आखिरी दिनों में ये लिखा है कि जबकि नूह के ज़माने की दुनिया सैलाब से हलाक हुई थी, मौजूदा आसमान और ज़मीन जलाने के लिए हैं जो बेदीनों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। ताहम खुदा ने हमें किसी वजह से इंतबाही पैगाम भेजा था। वो किसी की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हम आयत 9 की तरफ जाते हैं। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इंतबाही पैगाम के जरिए खुदा अपने तमाम फर्जंदों के लिए चाहते हैं कि वो जल्द तौबा करें और निजात की राह पर आएं। आयत 10। लेकिन खुदावंद का दिन चौर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शौर व गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। चूंकि ये सब कुछ यकीनन होगा, तो हमें कैसे लोग होना चाहिए, जैसे कि माजी की तारीख आने वाली चीजों का अक्स है। इसलिए हमें 3500 साल पहले मूसा के जमाने की तारीख पर गौर करना चाहिए। जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हर एक खानदान के साथ क्या हुआ था जिसने इंतबाही पैगाम पर तवज्जो नहीं दी थी। एक भी घर हिलाकत से नहीं बचा था। किताब मुकद्दस हमें बताती है कि जिन खानदानों ने फसा के बर्रे को ज़िब्ह करते हुए और उसका खून दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगाकर खुदा के इंतबाही कलाम की फरमानबरदारी की, उन सबको ऐसा फजल मिला कि हलाक करने वाला फरिश्ता उनके घरों के ऊपर से गुजर गया और वो आफत से बच गए। आयत 11 दोबारा देखते हैं। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए, और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास खुदा का वादा है। लेकिन उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। पस ए अजीजू, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। बेशक खुदा का ये वादा हमें बख्शा गया है। किसी भी जमाना में जब इंतबाही पैगाम आता है तो उसे नजरअंदाज करने वाले लोग हलाक हो जाएंगे। सदूम और अमूरा के जमाने में लूत के दामादों ने इंतबाही पैगाम के लिए कैसा रद्द-ए-अमल दिखाया था। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और सब मर गए। अगर हम इंतबाही पैगाम को हकीर जाने तो हम सबका अंजाम हिलाकत होगा। मजीद बुरा, ये हिलाकत जिस्म की हिलाकत पर खत्म नहीं होती। जिस्म की हिलाकत के साथ और कौन सी हिलाकत भी आती है। चूंकि ये रूह की अब्दी हलाकत की तरफ ले जाती है, इसलिए हमें जल्द खुदा के इंतबाही पैगाम का ऐलान करना चाहिए कि सब लोगों को नए अहद की फसा के वसीला आफतों से बचना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे लूत अपने दामादों के पास गया था ताकि उन्हें सदूम और अमूरा पर आने वाली अदालत से आगाह कर सके। ये अल्फाज किताब मुकद्दस में किसी वजह से मौजूद हैं। हमें हरगिज इसे लातालुकी से नहीं देखना चाहिए। हम ज़बूर 91 में खुदा के वादा को कंधा करें जो कहते हैं कि खुदा के फरजंद जो खुदा की मर्जी की फरमान बरदारी करेंगे आफतों से महफूज रहेंगे, चाहे उनके आसपास 1000 गिर जाएं या उनके दाहिने हाथ की तरफ 10,000। ज़बूर 91 आयत 7। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000। ये हकीकत कि 1000 गिर जाएंगे और 10,000 गिर जाएंगे छोटी आफतों को जाहिर नहीं करती जिनमें 1 या 2 लोग मरते हैं। हम कह सकते हैं कि यह आफत वाकई एक बहुत बड़ी आफत है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। आफत उन पर क्यों नहीं आ सकती? क्या ये इसलिए नहीं कि खुदा की तरफ से एक निशान है जो उसे उनके नजदीक आने से रोकता है? उन्होंने हम सबको आफतों से बचने का निशान बख्शा है। मुकाशफा में क्या कहा गया है कि यह निशान कहां लगाया गया है?
یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے ماتھوں پر مہر ہو چکی ہے. کیا انہوں نے اسے اس لیے نہیں بنایا کہ ہمیں ہرگز نقصان نہ پہنچے؟ ہم جاری رکھتے ہیں. لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا. پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے. تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. تو شیر ببر اور افی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے تو خداوند کیا کریں گے؟ اس لیے میں اسے چڑھاؤں گا. آخر کار خدا سے محبت رکھنے والے لوگ کس قسم کے ہیں؟ یوحنا باب 14 آیت 15 میں لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. تو پھر یہ خدا کے کن حکموں کا حوالہ دے رہی ہے؟ جیسا کہ ہم فسح کے حکم کو پاک مانتے ہیں تو کیا انہوں نے ہمیں آفتوں سے بچنے کا وعدہ نہیں بخشا ہے؟ ہم یوحنا باب 14 آیت 15 کی طرف جاتے ہیں. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، اگر آپ واقعی خدا سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. ہم آیت 21 کی طرف جاتے ہیں. جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے. ان دو آیات کے مطابق جب ایک شخص خدا کے حکم مانتا ہے تو وہ کس سے محبت رکھتا ہے؟ زبور 91 میں خدا کہتے ہیں، تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ وبا تمہارے ساتھ کیا کرے گی؟ اب وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی. وہ کون لوگ ہیں جو خدا کے احکام مانتے ہیں؟ کیا وہ سیون کے فرزند یعنی عیدوں کے لوگ نہیں ہیں؟ عیدوں میں سے نئے عہد کی فسح میں آفتوں سے بچنے کا وعدہ شامل ہے. جو لوگ نئے عہد کی فسح کے ذریعے مہر حاصل کر چکے ہیں، خدا نے انہیں ایک واضح وعدہ دیا ہے. اگرچہ ان کے آس پاس 1000 یا 10,000 گر جائیں، یہ 1 یا 2 افراد کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ بیک وقت آفتوں میں مبتلا ان گنت لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ انہیں بچائیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے اور کسی آفت کو ان کے خیمہ کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیں گے. یہ تنبیہ انسانوں کو صرف 1 یا 2 سالوں سے دی جانے والی تنبیہ نہیں ہے. یہ ایک ایسی تنبیہ ہے جو ہزاروں سالوں سے دی جا رہی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تنبیہ نہیں دیکھی تھی، میں نے اس کے بارے میں نہیں سنا، وہ جھوٹے ہیں. 1 یا 2 سال سے دی جانے والی تنبیہ بھی اہمیت رکھتی ہے. ہاں، تاکہ ایک دن کی تنبیہ اب بھی مؤثر ہے، لیکن خدا نے 1000 سالوں سے زیادہ عرصہ سے تنبیہ دی ہے. اس لیے ہم بہانے نہیں بنا سکتے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا اس لیے میں نہیں جانتا تھا، یا اگرچہ یہ موجود تھی پر یہ حقیقی نہیں لگتی تھی اس لیے میں نے اس پر عمل نہیں کیا. اس لیے میں دعا گو ہوں کہ اگر ایسی آفتیں ہم پر اچانک آ جائیں تو بھی ہم سب سیون کو بھاگیں گے تاکہ باپ اور ماں کے ساتھ ہم مکمل طور پر تمام آفتوں سے بچ پائیں اور آسمان کی ابدی بادشاہی پر اپنی امید رکھیں. اسی لیے خدا عبارت میں کہتے ہیں، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چڑھاؤں گا. تو پھر اس بات کا کیا یقینی ثبوت ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا یہ ان احکام میں نہیں ملتا جن پر ہم ابھی عمل کر رہے ہیں؟ یسوع نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے. یوں یسوع نے ان لوگوں میں فرق کیا جو صرف یہ کہہ کر ہونٹوں سے ان کی تعظیم کرتے ہیں کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، اور ان میں جو بغیر لفظوں کے بھی ان سے سچے دل سے محبت رکھتے ہیں. تو پھر وہ جگہ کہاں ہے جہاں یہ لوگ جمع ہوتے ہیں؟ یہ سیون ہے جہاں خدا کی عیدیں منائی جاتی ہیں. کیا یہ ہماری خدا کی کلیسیا نہیں ہے؟ یہ ہمارا سیون ہے جو ساری دنیا میں موجود ہے. سیون میں مبارک عیدیں منائی جاتی ہیں اور خدا کے بکثرت فضل سے سبت کی عبادت کی جاتی ہے. ہمیں خدا کے یقینی انتباہی پیغام پر توجہ دینی چاہیے.
مہربانی سے اس نتیجے پر غور کریں جو 3500 سال پہلے موسیٰ کے ذریعے خدا کا کلام حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ کتاب مقدس میں درج ہے، اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ آج میں نے آپ کو خدا کا حکم پہنچا دیا ہے، اس لیے ہمیں بھی خدا کی تعلیمات کے مطابق سیون کو بھاگنا چاہیے۔ میرا ماننا ہے کہ ہمیں یقیناً سیون میں پرفضل طور پر زندگی کی مقدس عیدیں منانے والے لوگ بننا چاہیے جن پر خدا اپنی برکات نازل کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔